وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تمام تر طریقات اللہ خالق و مالک کے لیے خاص ہوئی، جس خالق نے دنیا کا نظام چلایا ہے، لیل و نہار انسان کے لیے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیل و نہار کا تغیر کہ ایک دن اور انسان کو مل جائے زندگی میں، تو یہ ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے. اسی طرح زندگی میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی ہے اور پھر وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تعریف اسی مالک کی ہی کرنی چاہیے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر، جنہوں نے شریعت اسلامیہ تکمیل فرمائی. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان کے حوالے سے. چند ہی دنوں کے بعد یہ مہمان مہینہ آنے والا ہے، اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہونے والا ہے. اطاعت اور عبادت اور بندگی میں انسان ہر وقت مگن نظر آئیں گے. اس سے پہلے کہ اس رمضان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اور جب رمضان اللہ ہمیں دے دے تو پھر ہم نے رمضان کا شیڈول کس طرح بنانا ہے. عبادات کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، روزہ کا اہتمام اور اس کے دیگر مسائل جن کو ضروری سمجھتا ہوں کہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے. معمولی سی مثال سے سمجھیں، انسان کے گھر میں کسی مہمان نے آنا ہو تو اس مہمان کی تیاری کے لیے وہ آن وقت محنت کرتا ہے، صفائی کا اہتمام کرتا ہے، لباس کا اہتمام کرتا ہے، بچھانے کھانے کا اہتمام کرتا ہے. یہ ایک معمولی مہمان ہے. اور جو اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ، کائنات کی مہینوں سے سردار مہینہ، جو بڑی فضیلت کا حامل مہینہ ہے، یہ بہت بڑا مہمان ہے. آیا اس کی تیاری کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ دنوں کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کیا ہے یا نہیں؟ آنکھوں سے گندی اور غلاظت نظروں کو دور کیا ہے یا نہیں؟
کاموں کو برائی سے روکا ہے یا نہیں، دل کی صفائی کی ہے یا نہیں۔ اگر کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اگر نہیں تو پھر اس کی فکر کیجیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت ساری خصوصیات کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شہر الصیام بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ شہر القرآن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شہر الصیام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح شہر لیلۃ القدر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جو ساری زندگی کی راتوں سے بہت بہترین رات ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کو شہر الخیر کہا جاتا ہے۔ شہر الخیر کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس مہینے میں بھلائیاں بھی بھلائیاں کی جاتی ہیں۔ اس مہینے کو شہر المثابات کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو شہر المثابات کہنے کی وجہ کیا ہے کہ ہر ایک چھوٹا بڑا امیر غریب شہزادہ ایک ہی ساتھ سے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ایک ہی حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں ہمدردی کی جاتی ہے، لوگوں غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو شہر المغفرہ، مغفرت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ مغفرت والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ خالق و مالک اس مہینے میں اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی بخشش اور ان کی اپیل کو سن لیتا ہے اور انہیں جہنم کے انگاروں سے نجات دیتا ہے۔ اس لیے اسی مہینے میں اللہ خالق و مالک اپنی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ خالق و مالک اپنی جہنم کے انگاروں کو بند کر دیتے ہیں۔ شیاطین کا جکر دیا جاتا ہے جو شیاطین انسان کو عبادت سے محروم کرتے ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ خالق و مالک انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس مہینے کو شہر المستجاب الدعوات کہا جاتا ہے کہ بے شمار خصوصیات کا حامل مہینہ ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ جب رمضان روزے فرض ہوئے تھے، 2 ہجری تھی، اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لاتے تھے اور اس سال بہت زیادہ گرمی تھی۔ اتنی شدید گرمی میں روزے فرض ہوئے کہ عرب کے لوگ رمض اس وقت کہا کرتے تھے جب سورج کی اتنی تپش ہوتی کہ انسان کے پاؤں بھی جھلس جایا کرتے تھے، انسان گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت جو زمین اتنی گرم ہوا کرتی تھی اس زمین کو کہہ دیتے تھے ارض الرمیزہ، یہ ایسی گرم زمین ہے کہ جس زمین پہ پاؤں رکھیں تو رمی زمین ایون اونٹ کے پاؤں جل جائیں اور رمی زمین غنم اور بکری کا جو اندر کا جگر ہے وہ سکڑ جائے۔ اتنی شدید گرمی کی وجہ سے ان کو رمضان الغنم کہا جاتا تھا۔ تو اس مہینے میں جس مہینے میں گرمی اتنی شدت پکڑ چکی تھی تو اللہ خالق و مالک نے حکم دیا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تمہاری پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے کا مقصد شاید کہ تم متقین اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ خالق و مالک نے اس مہینے میں اتنی شدید گرمی کی وجہ سے اس مہینے کا نام شہر رمضان رکھا گیا، اور رمضان کہتے ہیں نہایت ہی گرم اور نہایت ہی سورج کی تپش سے زیادہ گرم جو ہے، گرم ہونے والی زمین، گرم ہونے والے پاؤں، گرم ہونے والی زندگی عمارتیں، اس کو کہتے ہیں رمضان یا رمیزہ یا ارمیزہ یا ارمیزہ۔ اس مختلف معانی کے ساتھ رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے کے لیے اتنا اہتمام کیا کرتے تھے، اتنا اہتمام کہا کرتے تھے شعبان علی رمضان، لوگوں اپنی انگلیوں کے اوپر گنا کرو، شمار کیا کرو، تعداد کے لحاظ سے ایک دن چلا جائے دوسرے کا انتظار کیا کرو، تیسرے کا انتظار کیا کرو، حتیٰ کہ 30 دنوں کو شمار کیا کرو جو شعبان کا مہینہ ہے۔ آج شعبان کی
20 تاریخ ہے اور اسلامی مہینوں میں سے یہ 9واں مہینہ جاری ہونے والا ہے. 4 دنوں کے بعد یہ مہینہ آنے والا ہے جو برکتوں والا ہے، جو رحمتوں والا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول تیاری کے لیے کہا کرتے تھے شعبانہ رمضانہ. تم ہلال کو دیکھا کرو، چاند کو دیکھا کرو، کیونکہ رمضان کا روزہ اسی وقت رکھا جاتا ہے جب انسان رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیتا ہے. اس سے پہلے روزہ نہیں ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام. جب رمضان المبارک کا تمہیں چاند نظر آ جائے تو پھر دعا کیا کرو، اے اللہ، اے ہلال، اے چاند، اے قمر، سن لے، تو ہم پر عمل والا بن کے آ. اللہ اس حلال کو جو مہینہ آنے والا ہے اس کو سلامتی والا بنا دے. اے اللہ، ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میری امت ہے اور میری امت کا اور میرا رب بھی اللہ ہے. میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ منہج ہے، میری یہ دعوت ہے کہ میرا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کی ساری مخلوق ہے اور اللہ ہم سب کا خالق ہے. یہ اعتراف کرنا، چاند ہے تو وہ بھی مخلوق ہے، سورج ہے تو وہ بھی مخلوق ہے. اور نبی اس بات کی جاتی ہے کہ لوگ چاند اور سورج کو پوجتے ہیں، اس کو عبادت کا مرکز سمجھتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے جو مخلوق ہے اس کو سجدہ نہیں کیا جاتا، جو غروب ہو جائے وہ بڑا نہیں ہوتا، جو بدل کے آئے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا، جو جس کا رنگ کبھی کس طرح کا، کبھی کس طرح کا، کبھی کس طرح کا. لوگوں اس ساری چیز کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ مخلوق ہے، اللہ ہم سب کا خالق ہے. تو سب سے پہلا کام جو رمضان المبارک کے لیے کیا جاتا ہے وہ اس بات کا ہے کہ انسان ہلال کو شمار کرے اور اس چاند کا منتظر رہے کہ کب چاند رمضان المبارک کا نظر آئے اور کب ہم اپنی دامن میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں، کب ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، کب ہم اللہ کے سامنے اپنے رو کے اپنی باتیں اللہ سے منوا لیں. اس چیز کے منتظر رہو اور وہ وقت آنے والا ہے. یا ایھا الناس، او لوگو، قد ظلکم شہر عظیم، تم پر ایک ایسا سائبہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑی ہی عظمت کا حامل مہینہ ہے. اور فرمایا شہر المبارک، وہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں روزی میں برکت ہوتی ہے، اس مہینے میں رزق میں برکت ہوتی ہے، اعمال میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. شہر صیامہ، اور فرمایا اس مہینے میں اللہ خالق و مالک نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اور اس مہینے میں ہمیشہ ہمیشہ خیر ہی خیر ہے. اس لیے تم اپنا ذہن بناؤ، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی تربیت کرو، اپنی تیاری کرو کہ ہم نے اس مہینے کے لیے کیا کرنا ہے، اس مہینے میں رہ کر اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے. اللہ خالق و مالک نے کہا وہ شہر قرآن ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ خالق و مالک نے اپنی پاک کلام قرآن مجید کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا اور اس قرآن مجید کی تکمیل لیلۃ القدر کی رات میں کی. اور اسی طرح فرمایا ھدی للناس وبشرات من الہدی، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. لوگوں تم چاہتے ہو کہ ہمیں ہدایت مل جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے راستے سے آ جائیں، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے، تو پھر شہر قرآن میں قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، قرآن کے ساتھ لگن کرنا شروع کر دو. وہ کتنی ہی ایسی پیاری آنکھیں ہیں جو یقرأ المصحف، جو اللہ کی قرآنی آیات کی تلاوت کرتی ہیں، ان کو تلاوت کرنے کا بھی ثواب دیا جاتا ہے، قرآن مجید کی یاد کرنے کا بھی ثواب اللہ عطا کرتا ہے. لوگوں ھدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور اسی طرح فرمایا وہ لوگوں کے لیے جب ہدایت ہے وہ الفرقان، اور حق اور باطل میں یہ فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے. اور اسی طرح اسی قرآن مجید نے کہا
میں نے تم پر رمضان مبارک اتارنا ہے. رمضان آئے گا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو فلیصمہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جس کی زندگی میں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں آ جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ عاقل ہے، وہ بالغ ہے، وہ بڑا ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، فلیصمہ، وہ روزے رکھے. روزے اسی طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں، جس طرح نماز تم پر فرض کی گئی ہے، جس طرح زکات تم پر فرض کی گئی ہے. اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کرنا. اسی طرح شہر لیلۃ القدر، اس مہینے کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح إنا أنزلناه في ليلة القدر. بے شک ہم ہی تو ہیں جنہوں نے لیلۃ القدر کی آپ سے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے. تو کیا جانے لیلۃ القدر کی کیا قدر و قیمت ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ 1000 مہینے کی راتوں سے افضل بات ہے. اور اس رات میں تنزل الملائکہ، اللہ کے روحانی ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس آتے ہیں، اور حتیٰ کہ صبح فجر ہو جاتی ہے. اگر وہ تجھے رات مل جائے، تجھے ساری کائنات کی بھلائیاں مل جائیں گی، تمہیں اللہ خالق و مالک خیر سے نواز دے گا. جو لیلۃ القدر کی رات سے محروم ہو چکا ہے، جس کو لیلۃ القدر کی رات کی بابرکت گھڑی نہیں ملی، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حرم خیرھا فقد حرم کلہ. جو اس کی بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ گویا کہ ہر چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے تو میرے رسول زیادہ کرتے تھے. اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے میرے رسول نے پہلا عشرہ ساری رات اللہ کی عبادت سے کے ساتھ گزارا، پھر دوسرا سال اعتکاف کرتے ہوئے پھر گزارا، اور تیسرے سال اللہ کے رسول نے کہا مجھے وہ آخری راتوں میں ملی ہے، وہ بڑھا دی گئی ہے، وہ ذکر ہے، وہ 7 راتوں میں ہے. تم تلاش کیا کرو، رات کو جاگا کرو، اس کی قدر و منزلت کو سمجھا کرو. اگر تم اس کے لیے جاگو گے، رات کا قیام کرو گے، اہتمام کرو گے، تمہیں اس کی قدر و منزلت کا پتہ چل جائے گا وہ کتنی ہی قدر والی رات ہے. جاگو 21 کی رات کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو اس کی تلاش کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے راتوں میں تو تمہیں مقدر ہوگا، تمہارے نصیب میں ہوگا تو تمہیں بڑھانے سے نواز دے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے من قام لیلۃ القدر، جو رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، واحتسابا نیکی کا گمان کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے ثواب ضرور دے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر لیلۃ القدر ہے، یہ کسی اور مہینے کو فضیلت نہیں ہے. یہ مہینے کو فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت ہے. اسی لیے میرے رسول نے فرمایا اس مہینے کو شہر تکفیر الذنوب، اس مہینے میں گناہوں کی تکفیر ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے. الخمس، جیسے نماز 5 نمازیں پڑھتا ہے بندہ مومن، نماز ادا کرنے والا نمازی نماز پڑھتا ہے، صبح کی پڑھتا ہے، ظہر کا انتظار کرتا ہے، ظہر کی پڑھتا ہے، عصر کا انتظار کرتا ہے، مغرب کی پڑھتا ہے، عشاء کا انتظار کرتا ہے. یہ انتظار کرنے والا انسان، 5 نمازیں پڑھنے والا انسان، ایک نماز سے دوسری نماز تک یہ اگر قبائل کا ارتکاب نہیں کرتا تو اللہ خالق و مالک اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اس نماز کو، آج ہماری نماز تو صبح بستر سے گزر جاتی ہے، رات ظہر کی نماز نوکری میں گزر جاتی ہے، عصر کی نماز
दोस्तों की मिलन में गुजर जाती है, मगरिब खाने पीने में गुजर जाती है, और ईशा जो है वो टीवी पे विचार के और लोगों की बैठकों में गुजर जाती है, इसका कोई एहसास नहीं। मेरे रसूल ने फरमाया तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों का कफारा बना दे तो फिर 5 नमाजों को बाकायदगी के साथ अदा किया कर। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल जुमुअतु इलल जुमुआ, ए नमाजी नमाज पढ़ने वाले फिर जुमा आ जाता है। ये जुमा अय्याम का सरदार है, ये सारे दिनों का सरदार जुमा है। उस जुमे से लेकर जुमे तक जुमा बाकायदगी के साथ पढ़ता है, खूबसूरती के साथ कपड़े लिबास अच्छा हुस्न के साथ आ जाता है मस्जिद में नजाकत हासिल करके, और फिर खतीब का खुतबा बड़ी अच्छी आवाज के साथ सुनता है, खामोशी के साथ लगन के साथ हिम्मत के साथ सुनता रहता है, और फिर जुमा की नमाज अदा कर देता है। एक जुमा से आइंदा जुमे तक अगर तुम कवायद का इस्तेकाब नहीं करता, कबीरा गुनाह नहीं करता, तो अल्लाह तेरे सारे कबीरा गुनाहों को कफारा बना देगा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व रमज़ान इला रमज़ान, रमज़ान से लेकर आइंदा रमज़ान तक अगर तू बाकायदगी के साथ एहतमाम कर लेता है, मामूल बना लेता है, अपना शेड्यूल बना लेता है कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, दुनिया नाराज होती है तो हो जाए, मैंने सिर्फ राज़ी करना है तो एक तारीख को करना है, तो अगर उसको राज़ी कर लेता है व रमज़ान इला रमज़ान, एक रमज़ान से दूसरे रमजान तक जितने सगीरा तेरे गुनाह होंगे अल्लाह सारे के ऊपर पानी फेर देगा, और जब तक तू कबीरा गुनाह का इर्तिकाब नहीं करेगा। ये मुकफ्फरातुल लिमा बैनहुन, ये गुनाहों के कफारे का महीना आने वाला है। इस महीने के मुंतज़िर रहो, इस महीने के शौकीन बन जाओ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शहरुल खैर, इस महीने को खैर वाला महीना कहा गया है। इस महीने में खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। नेकी करने वाला एक छोटी सी नेकी करता है, अल्लाह इतना बढ़ा चढ़ा के सवाब अदा कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है, आइडियल है, रोल मॉडल है पूरी कायनात के लिए। मेरे रसूल का उसवा हसना देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, लोगों में से बहुत ज्यादा सखावत के लिहाज से सखी हुआ करते थे। कब सखी हुआ करते थे? मौका बहल महीना तलाश किया करते। जब माह रमजान का महीना आ जाता, माह सयाम का महीना आ जाता, माह कुरान आ जाता, माह खैर आ जाता, तो मेरे रसूल फिर खैर के कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। हत्ता कि जिब्रील के साथ मुलाकातें हुआ करती थी, जिब्रील के साथ बातें हुआ करती थी। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना देखिए, फरमाते हैं अजवदु बिल खैरि मिनर रीह, जितनी इतनी आंधी तेज नहीं चलती, इतनी आंधी तेज नहीं चलती जितने मेरे रसूल नेकी के कामों में बढ़ करके दौड़ के हिस्सा दिया करते थे। इतनी आंधी भी तेज नहीं चलती। और लोगों इसके लिए इंतजार करो, वो महीना आने वाला है। उस महीने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। माए भी करें, बेटियां भी करें, बहनें भी करें, भाई भी करें, बुजुर्ग भी करें, बड़े छोटे सब तैयार हो जाएं कि हमने उस महीने में तैयारी करनी है, उस महीने में खैर करनी है, उस महीने में सदका खैरात करने हैं, उस महीने में अल्लाह को राजी करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार ज़ालिका लैला, उस महीने में जब बंदा खैर का इरादा कर लेता है अल्लाह जहन्नम के अंगारों से उसको आजाद कर देता है। आजादी चाहती है। आज हर बंदा परेशान है, मैं कामयाब नहीं हो रहा, मैं नाकाम हूँ। आइए अल्लाह खालिक मालिक तुम्हें कामयाबी का राज देते हैं। लोगों फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तुम चाहते हो कि हम जहन्नम के अंगारों से बच जाएं, तो वो कामयाब इंसान है जो जहन्नम के अंगारों से बचा दिया गया, अल्लाह की जन्नत में दाखिल कर दिया गया, और उसके लिए कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। और तहकीक ऐसा बंदा ही कामरान है जिसको जहन्नम के अंगारों से बचाया जाता है। जहन्नम के अंगारों से वही बच सकता है जो रमज़ानुल मुबारक की माह सयाम की कदर करना जानता है, माह सयाम की तैयारी करना जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तस्फियतुश शैतान,
لوگوں اس مہینے میں شیطان کو اللہ جگہ دیتے ہیں، اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان سفدت الشیطان، شیطانوں کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ لوگ شیطان ہم پر غلبہ کر جاتا ہے کہ ہم نیکی نہیں کر سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ نہیں، وہ تو جگہ دیا گیا ہے، تم خود اپنے نفس کا محاسبہ کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا نفس لبامہ بن چکا ہے، ہمارا نفس امارہ بن چکا ہے۔ اپنے نفس سے بنانا ہو تو نفس مطمئنہ بناؤ۔ لبامہ سے میرے رسول پناہ مانگا کرتے تھے، امارہ سے میرے رسول پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایسا نفس جو انسان کو برائی پر آمادہ کرے، ایسا نفس جو انسان کو طغیانی اور سرکشی پہ لگا دے، اپنے نفس کا محاسبہ کر، شاید تیری زندگی سنور جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ماہ رمضان آتا ہے، اذا جاء رمضان فتح ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کسی کا نام باب الصدقہ ہے، کسی کا نام باب الصلاح ہے، کسی کا نام باب الریا ہے، کسی کا نام باب الجہاد ہے۔ اور نیکی کرنے والے یا باغی الخیر، اے نیکی کرنے والے اقبل، نیکی کرنا شروع کر دے۔ یا باغی الخیر، اے نمازیں پڑھنے والے نمازوں کا اہتمام زیادہ کر دے۔ یا باغی الخیر، اے صدقہ خیرات کرنے والے رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں صدقہ خیرات کرنے کا اہتمام کر لے۔ اقبل، زیادہ کر، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے دن آنے والے ہیں۔ یا باغی الشر، اے برائی کرنے والے، اے جوا کھیلنے والے، اے شراب پینے والے، اے چوری کرنے والے، ڈاکو، سود خور، رشوت خور، اپنے آپ کو برائی سے روک لے، اکثر روک لے، اکثر روک لے۔ کہیں ایسا نہ ہو تیری دل کی دنیا جو ہے برباد ہو جائے، اجڑ جائے۔ اپنی زندگی کو سنوار، کیسے سنوارے گا؟ گناہوں کی گندگی سے، غلاظت سے اپنے آپ کو دور رکھ اور نیکی کے قریب آ۔ اگر تو نیکی کے قریب آئے گا تو تیرا رب تیرے قریب آ جائے گا۔ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کروں، تو پھر اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر دے، تیرا رب تیرے قریب آ جائے گا۔ المضافۃ الاجر، یہ شہر المضافہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اجر میں اضافے کر دیتا ہے۔ کیسے اجر میں اضافے کرتا ہے؟ ایک بندہ ہے فإذا جاء رمضان، وہ رمضان کا انتظار کرتا ہے، فأمر، پھر اس میں مہینے میں عمرہ کر لیتا ہے، فإنه عمرة تعدل حجا، اللہ اس مہینے میں اجر کا اتنا اضافہ کرتا ہے کہ اس عمرے کو اللہ ایک حج مقبول کے برابر ثواب دے دیتا ہے۔ وہ ثواب دیتا ہے ایک حج کے برابر جس کو عمرہ کرنے والے کو، فرضی حج کا۔ اسی طرح ماں کا چہرہ دیکھنے سے اللہ حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینوں میں یا عام ایام میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کا اہتمام کیا کر۔ جب سورج طلوع ہونے لگے اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر۔ کانت لہو حجۃ عمرۃ تامۃ تامہ، اللہ تمہیں ایک حج اور عمرے کا مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ روزہ ہے، یہ مہینہ ہے، یہ باعث برکت باتیں ہیں۔ یہ کیسی باتیں ہیں جو انسان کو اللہ عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو اہتمام کرے آج کے بعد یہ عہد کرے کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اپنی جگہ پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور حج عمرے کا ثواب دینا ہے؟ غریبوں کو عمرہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ خالق مالک حج عمرہ ادا کر دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ صحابہ پریشان ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ کر ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مال زکات دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں کہا صدقہ خیرات کرنا ہو اور تکبیر صدقہ و تحلیل صدقہ، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے برائی کو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ سارے صدقہ خیرات ہیں، تم کر لیا کرو، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے۔ اسی طرح شہر المستجاب الدعوات، اس مہینے کو مستجاب الدعوات کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا 3 ایسے خوش نصیب ہیں جن کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ کون کون ہیں؟ ایک والد ہے جو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، دعا والد کر دے بیٹے کے لیے، پھر اللہ قبول نہ کرے، ایسا معاملہ تیرے ایمان میں شک کا ہے۔ تیرا ایمان یہ ہونا چاہیے، میرے رسول کی سچی زبان سے یہ بات نکلی ہے، دعوت مستجابات، 3 کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ آج ساری دنیا ظلم کی چکی میں پیس رہی ہے،
اور مظلوموں اپنے لیے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کیا کرو، میرا خالق ان کو ظلم سے نجات دے دے، میرا خالق ان کو ظلم سے بچا دے، جیسا کہ آسیہ نے کہا تھا ربی نجینی، ایسا فرعون ظالم ہے نا، ایسا مجھے اس کے ظلم سے نجات دے دے، تو پھر میرا اللہ اس کی دعا کو پوری قبول کرتا، دعا کو قبول کیا اور ان کو ظلم سے نجات دے دی۔ آج بہت بڑے فرعون ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، اس لیے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، مظلوم ظلم کی چکی میں اس طرح پستا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہاتھ نہیں، اس کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی اس کا ہمدرد اور غم خسار نہیں، وہ آسمان کی نیلی چتلے ظلم کی انتہا کر دیتا ہے اور پھر وہ سسکیاں دے دے کر روتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور لوگوں آج وہ مہینہ 4 دنوں کے بعد آنے والا ہے، دعائیں ضرور کرنا ان مظلومین کے لیے، اللہ مظلوموں کو ظلم سے نجات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کا یہ شہر مغفرت ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، من قام من صام، 2 حدیثیں ہیں، جس نے قیام کیا، جس نے روزہ رکھا، اس حالت میں ایمان کی حالت میں شرط ایمان ہے، جب تک ایمان نہیں یہ شہر قرآن، یہ شہر سیام، یہ شہر المضافہ، یہ شہر الخیر تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے، تیرا ایمان مضبوط ہو، اس کے بعد تیری نیکی کی خواہش ہو، اس کے بعد تو ثواب کی نیت رکھے، پھر روزہ رکھے، پھر قیام کرے، وہ تیرا لاگو ماں تقدم من ذنبی، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کروائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مجید کو اپنا معمول سے تلاوت میں لانے کی توفیق نصیب فرما، اللہ کثرت کے ساتھ نقلی صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جو اس رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے مالک جب تک ہم زندہ رہیں تو ایمان پر رہیں، اسلام پر رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر